الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم واللام الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق كان أمنا العباس نافذ البصيرات صلوات على محمد اللهم صل على محمد. سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، زائرین عزیز، اس سے پہلے کہ میں اس مختصر سے بیان میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ اس مجلس کے انعقاد یہ جگہ کتنی متبرک، کتنی مقدس، کتنی بابرکت ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ مل کر نہیں لگا سکتے. یہ زمین غازی عباس کی زمین، یہاں کے زمیندار مولا علی اکبر امام حسین، اس ساری پراپرٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اماموں کی پراپرٹی ہے، کربلا والوں کی پراپرٹی ہے. اور یہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر ام البنین کا شعر سویا ہوا ہے. عزیزو، ہماری مجلسوں میں، ہماری تقریروں میں، ہمارے بیانات میں جو ذاکرین آتے ہیں عموماً شجاعت کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، اور میرا غازی عباس تھا بھی ایسا ہی شجاع. اور میں ایک دو بات شاید بیان بھی کروں، مگر کہیں نہ کہیں ہمیں ان پہلوؤں کی طرف، اخلاقی پہلوؤں کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے جن کی طرف ہمارے چھٹے امام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے جد عباس، مولا عباس کے بارے میں فرمایا نافذ البصیرہ، انتہائی بابصیرت شخص تھے، شخصیت کے مالک تھے، اور ایمان بہت محکم تھا ان کا. اس کا ترجمہ میں ایسے کر سکتا ہوں، بہت محکم ایمان تھا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اپنے وقت کے امام پر. اس لیے اتنے شجاع ہونے کے باوجود، اپنی شجاعت کا لوہا منوانے کے باوجود، اگر امام نے کسی کام سے غازی کو روک دیا اور اس کا غازی کا رک جانا، عزیز و جنگ صفین میں سپاہیوں کو تہہ تیگ کر دینا، یہ بہادر کے لیے بڑی بات ہے. مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ طیش میں ہو اور اس کے اندر ایک جذبہ ہو، جوش ہو، ولولہ ہو، اور اس کا آقا اس کو روک دے اور وہ رک جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بہادر کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر کیا پیغام ہے؟ یہاں پر یہ پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے کہ اگر آپ بہت زیادہ زوراور کیوں نہ ہوں، شجاع کیوں نہ ہوں، بہادر کیوں نہ ہوں، آپ کے بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی کیوں نہ ہوں، بہت اچھا بینک بیلنس کیوں نہ ہو، بہت اچھی جاب کیوں نہ کر رہے ہوں، مگر اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بڑے تمہیں روک دیں حق کے ولایت کا استعمال کرتے ہوئے، تو تمہیں رک جانا چاہیے. اگر تم رک رہے ہو، اپنے والدین کے کہے ہوئے کا کہنا مان رہے ہو، غیظ میں رہتے ہوئے بھی، طیش میں آتے ہوئے بھی، غصے میں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے عزادار ہو اور غازی کے سچے پیروکار ہو. عزیزان گرامی، زبان سے کہہ دینے سے کچھ بات نہیں بن جاتی، زبان کے ساتھ ساتھ کردار میں وہ بات پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہمیں لگے کہ ہاں ہم غازی کے پیروکار ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. فضائل پڑھ دینا، مصائب پڑھ دینا یہ بہت ہی آسان چیز ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی ڈیوٹیز نہیں بتائی جاتی، اس میں فرائض نہیں بتائے جاتے. انسان کو پریشانی وہاں پر آتی ہے کہ جب اس کو اس کی ڈیوٹی بتائی جاتی ہے کہ تمہیں صرف یا حسین کہنا یہ کافی نہیں ہے، اپنے عمل میں یا حسین کو لانا یہ واجب ہے. تو جب اس کو بتایا جاتا ہے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے، تمہیں حسین کے نام پر گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے رسول نے، تمہیں غازی کی محبت میں اپنے بڑوں کا نافرمان بننے کی اجازت نہیں دی ہے رسول نے. اگر غازی کی محبت ہے تو بڑوں کا احترام کرو، وفادار بنو، جو وعدہ کرو اس پر قائم رہو. اس لیے کہ وفاداری مولا عباس پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. کہنے والے شاعر کہہ کے چلے گئے، ابھی ادبی بحث ہے، اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا. غالب مرزا غالب نے کہا ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ مانی نہ ہوا.
یعنی غالب نے اپنے دہر، اپنے زمانے کا اس دنیا میں رونا رویا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب بناوٹی لوگ ہیں، کوئی بھی انسان وفادار نہیں ہے، مگر شاید غالب کو معلوم نہیں تھا کہ حسین کا چھوٹا بھائی وہ وفاداری نہیں تھا، وفاداری کا پروردگار تھا۔ سبحان اللہ، وفاداری ختم ہو گئی اس شخص پر، اس ذات پر، اس قدر اس نے اپنی وفاداری کے عہد کو نبھایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم مولا عباس کا تذکرہ کریں تو ہمارا فریضہ ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پریکٹیکل لائف میں تو لائیں عزیزو۔ آپ مسلسل مجلس سن رہے ہیں، مصاب ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، یہ اشک مسلسل آپ کی بخشش کے لیے کافی ہیں، مگر ساری چیزیں جنتی تو نہیں، ساری چیز بخشا جانا ہی تو نہیں ہے۔ کچھ چیز ایسی بھی تو ہونی چاہیے کہ اہل بیت کو پتہ چلے کہ ہاں ہمارا اپنا ہے، ہمارا درد ہے، ہماری محبت ہے اس کے دل میں۔ اور جنت بھی ایک طرح کی جنت نہیں ہے، جنت بھی مختلف طرح کی جنت ہے۔ جنت اور ہے اور جنت حسین اور ہے، جنت اور ہے اور جنت غازی عباس اور ہے، جنت النعیم اور ہے، جنت الفردوس اور ہے۔ تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہم اس جنت میں رہیں جہاں اہل بیت رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جنت میں رہیں جہاں اہل بیت رہتے ہیں تو اللہ کی جنت اور ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ مصائب کا پہلو ہے، مگر آپ اس میں دیکھیں کیا کہا تھا اللہ نے، آواز کیا آئی تھی، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، اور اللہ نے کیا کہا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عام جنت اور ہے، اللہ کی جنت اور ہے۔ اللہ کی جنت میں کون رہیں گے؟ امام حسین رہیں گے۔ تو ہم ان کے قدموں میں جب جا کے رہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی پوری زندگی ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں، ان کے فضائل کے ساتھ، ان کے مصائب کے ساتھ، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، جب ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو غازی محکم ایمان والے تھے، بڑی بابصیرت شخصیت تھے غازی عباس۔ یہ چھٹے امام کا جملہ ہے، اور ہمارے علماء مسلسل بیان کرتے ہیں کہ غازی کا مرتبہ کیا ہے یہ دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو حشر کے میدان میں کھلے گا کہ جب سارے شہداء، سارے نبی یہ رش کریں گے کہ واقعی جناب غازی عباس کا، مولا عباس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے نزدیک، سارے نبی۔ تو عزیزان گرامی، یہ غازی کا مرتبہ ہے، مگر غازی نے اپنی پوری زندگی اپنے آقا کے چشم و ابرو کے نشانے پر گزاری ہے کہ میرے آقا کا کیا اشارہ ہے۔ عزیزو، میں نے جملہ آپ کے اول کلام میں عرض کیا، بہت شجاعت والے خاندان سے تعلق تھا مولا عباس کا، اور شجاعت رکھتے ہوئے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ لینا، یہی مین چیز ہے شجاعت میں۔ عامر ان کے نانا گزرے ہیں، عامر بڑا شہرا تھا ان کا، صرف دادی حال کے اعتبار سے نہیں ہے، دادی حال تو آپ سب جانتے ہیں، نانی حال کے اعتبار سے بھی عامر ان کے جو ننیحال ہے اس میں ایک بڑے بہادر گزرے ہیں۔ مولانا میری بات کی تائید کریں گے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا عزیزو، اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو اس وقت کا سرما ہوتا تھا، جو فاتح کہلاتا تھا کہ بڑا سرما ہے، بڑا ساونت ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، اس نے بڑے مارکے سر کیے ہیں، تو اس کا نام تلواروں پر کندہ ہوتا تھا، 1 سال تک کندہ رہتا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غازی عباس کے نانا کا نام 100 سال تک کندہ رہا ہے تلواروں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غازی عباس کے نانا کا نام 100 سال تک۔ اور جب ان کے ایک بھتیجے آئے ہیں ان کے پاس، یہ بات معترضہ آ گئی ہے بیچ میں، جب ان کے بھتیجے آئے ہیں عامر کے ان کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ فلاں پہلوان سے میرا مقابلہ طے ہو گیا، جیسے یہاں کشتیاں ہوتی ہیں، مارکارائی ہوتی ہے، تلوار زنی ہوتی ہے، اسی طرح وہاں پر کہ فلاں سورما سے میرا مارکا ہے، میری لڑائی ہے، کشتی آپ سمجھ لیں، اور وہ بڑا پہلوان ہے، وہ بڑا ساونت ہے وہ بھی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے نانا نے کیا کہا تھا اپنے بھتیجے سے، عامر نے، نانا کس کے؟ غازی عباس کے۔ غازی عباس کے نانا نے اپنے بھتیجے سے جو جملہ کہا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ خوش ہو جائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو، جاؤ جنگ کرنے جاؤ، میدان میں جاؤ، اور جب جاؤ تو میرے وہ جوتے پہن کے چلے جاؤ جن کو میں پہن کے جنگ کیا کرتا ہوں۔ جب وہ میرے جوتے تمہارے پیروں میں دیکھے گا تو میدان میں ٹکے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو عزیزان گرامی، جس کے نانا کا یہ مرتبہ ہو، اس غازی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ لاکھوں کے لشکر کو اپنی آنکھوں کے اشارے پر روکے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ شجاع ہے، بہادر ہے، مگر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ موتی ہے، اپنے آقا کا موتی ہے۔ عزیزو، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
بس میں نے اپنے بیان کو ختم کر دیا. کتنا بجے تک؟ 50 تک کر دے گا. اچھا, میں نے اپنے بیان کو ختم کر دیا. عزیزو, یہ غازی عباس ہمیشہ, بس چند باتیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید مفصل مسائل پڑھنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ 50 میں ختم کر دینا ہے. عزیزو, کہیں کہیں کے چند مناظر آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور زحمتوں کو تمام کروں, اور وہ یہ کہ عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ وہ علی جس نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا, اس نے اپنے رب سے کیا مانگا؟ اس نے اپنے رب سے عباس مانگا. اور حسن حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے وہ علی جو عباس کو مانگے, اس عباس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے تو آیا ہے جملوں میں کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے جب مولا عباس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آغوش میں لیا, اور آغوش میں لے کے کہا, عباس تم اپنے بابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو بیٹا, تمہارے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تم کو دیکھ کے. تو علی جس نے کچھ نہیں مانگا, کتنا عزیز ہوگا علی کو عباس, کتنا پیارا ہوگا عباس. ہاں ارباب اعضاء, کیسے فضا میں اور کیسے ماحول میں عباس کی تربیت ہوئی, یہ منظر بھی سنیں اور زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. جب ام البنین آئی ہے نا گھر میں جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد, اور علی نے نکاح کیا ہے, ام البنین آئی ہیں, عباس نے کس آغوش میں تربیت پائی وہ سمجھو, تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ عباس نے کبھی بھائی کیوں نہیں کہا, کس آغوش میں تربیت پائی ہے. ام البنین جب آئی ہیں گھر میں, اور دیوڑی پر پہنچ کر ایک ہی جملہ کہا کہ مجھے حسن و حسین کے حجروں کا پتہ بتا دو کہ حسن و حسین کے حجرے کون سے ہیں. اور ایک مرتبہ پہنچی ہے ام البنین حجروں میں تو کچھ نہ کہا, اور جانے کے بعد ایک ہاتھ حسن کے قدموں پر رکھا, ایک ہاتھ حسین کے قدموں پر رکھا, اور کہا بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں, تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں. مجھے کبھی ماں نہ سمجھتا, میں تمہاری خادمہ ہوں, خدمت گزاری کے لیے آئی ہوں. تو وہ ام البنین جس کے آغوش میں عباس پلے, وہ اپنے آپ کو حسین کا بھائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس لیے میرا غازی ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہتا رہا. اور ارباب اعضاء, عباس کا دل ٹھنڈا ہے, حسین کو مولا کہہ کے غازی کا دل ٹھنڈا ہے, مگر ہائے حسین, ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب میرا بھائی مجھے آقا کہہ کے پکارتا ہے, کاش ایک مرتبہ میرا بھائی مجھے بھائی کہہ کے پکار دیتا. ہمیشہ اپنے آپ کو کیا کہا؟ اپنے آپ کو غلام کہا. ایک جملہ عزیزو عجیب کہہ دیا تھا امام حسین نے, کہا تھا عباس میں جب بھی تم کو آواز دیتا ہوں دوڑے دوڑے چلے آتے ہو, عباس بہت حکم مانتے ہو میرا. عباس ایک وقت وہ آئے گا, ایک وقت وہ آئے گا عباس کہ میں تمہیں آواز دوں گا اور تم میری آواز پر لبیک نہ کہو گے. ہار باب اعضاء, ایک مرتبہ جیسے ہی غازی نے یہ جملے سنے تھے, ابھی مدینہ تھا ارباب اعضاء, بس تاریخ میں ملتا ہے کہ میرے عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا. اللہ جانے میرا آقا مجھے کس وقت بلائے اور میں بستر پر سوتا ہوا ہوں. ایک مرتبہ جب کئی دن گزر گئے نا, ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھائی کی آنکھوں کو دیکھا, عباس ارے میں تمہاری آنکھوں میں ورم کیسے پاتا ہوں. کہا آقا آپ نے کہا تھا ایک وقت وہ آئے گا میں بلاؤں گا مگر تم لبیک نہ کہو گے. ایک مرتبہ حسین کا دل بھر آیا, عباس ارے یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے, یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. ہار باب اعضاء, بس آخری جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. لیجئے کربلا سج گئی ہے اور ایک مرتبہ گہرا رشتہ ہے. غازی کو سرداب میں یہ منعقد ہو رہی ہے مجلس. ہار باب اعضاء, جب 11 محرم کا قافلہ چلا تو سیون کے دن امام آئے ہیں باعجاز لاشوں کو دفنانے کے لیے. بنی اسد والے آئے, امام نے لاشوں کو دفنایا باعجاز. ایک مرتبہ جب غازی عباس کا لاشے کی باری آئی, ایک مرتبہ بنی اسد یہ قافلے والوں سے کہا تم یہیں پر ٹھہرو, میں غازی اپنے چچا کا لاشا خود دفن کروں گا. ایک مرتبہ سید سجاد امام کی ترائی میں جو ہے اترے, اور اترنے کے بعد جب بہت وقت گزر گیا, ادھر تفتیش ہوئی, ان کی تشویش میں اضافہ ہوا. بنی اسد والوں کی ایک مرتبہ جا کر دیکھا تو کیا دیکھا, ارے سید سجاد اپنا رخسارہ اپنے چچا کے سینے پر رکھ کے کہہ رہے ہیں, او میرے غیور چچا عباس, ارے دیکھو گے نہیں کہ تیرا غیرت مند بھتیجا زینب کے سر پر چادر نہیں ہے. اور باب اعظم مجھے نہیں معلوم
کہ بنی اسد والوں نے پوچھا کہ نہیں پوچھا، مگر جب زینب آئی ہے نا جہنم میں تو یہ پوچھا تھا سید سجاد ارے یہ اتنی چھوٹی قبر کیسی ہے؟ ارے میرا بھائی چھوٹا تو نہ تھا، ارے پھوپھی جان بعد شہادت ظالموں نے میرے چچا کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں نے اعضائے بدن جمع کر کے دفن کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ